بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ترجمۃ القرآن الکریم کا ہے، جس میں ہم آداب تلاوت قرآن کریم پڑھیں گے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت کن کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت پاک صاف اور باوضو ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، جسم کا پاک ہونا اور اسی طریقے سے وضو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ قرآن کریم کے ادب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے تلاوت سے قبل تعوذ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور تسمیہ پڑھنا، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ تجوید کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کو ان کے مخرج سے ادا کیا جائے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ ویسے قرآن کریم کی تلاوت کسی اور رخ پر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت قبلہ رخ ہوا جائے۔ اور اسی طریقے سے تلاوت کے وقت اللہ اور اس کے کلام کی عظمت کو دل میں رکھنا، دل میں جگہ دینا، یہ بھی قرآن کریم کے ادب میں سے ایک ادب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت آہستہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے بلند آواز سے بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت آپ بلند آواز سے کریں جس سے سننے والے کو پریشانی ہو اور وہ کسی اور اپنے کام میں لگا ہو یا سو رہا ہو۔ تو حالات حاضرہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت بلند آواز سے اور آہستہ کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے تلاوت جب کی جا رہی ہو تو خاموشی اختیار کرنا، یہ بھی قرآن کریم کی آداب ہے سننے میں۔ اور اسی طریقے سے تلاوت قرآن وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی آپ تلاوت کر رہے ہوں تو اتنی تیزی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ہو کہ سننے والے کو اس کی سمجھ ہی نہ آئے، بلکہ قرآن کریم کو تسلی کے ساتھ آہستہ آہستہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اور اسی طریقے سے تلاوت قرآن سمجھ کر کرنا، ایک تو قرآن کریم کی جو تلاوت کی جاتی ہے وہ بھی باعث ثواب ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت قرآن کو سمجھنا یہ نور علی نور ہے، اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اجر ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں جن میں جنت کا تذکرہ بھی ہے، جہنم کا تذکرہ بھی ہے۔ تو جہاں پہ جنت والی آیات آئیں تو وہاں پہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا چاہیے اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جہاں جہنم والی آیات آئیں تو وہاں پہ خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے جہنم سے آزادی اور جہنم سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آداب تلاوت قرآن میں ایک ادب یہ بھی ہے، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو آخر میں اس دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا وہ عبادت کا مغز ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن یہ ایک عبادت ہے، تلاوت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ افضل العبادت تلاوت القرآن، کہ افضل عبادت کو قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے اس کے لیے لازمی ہے اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اگر اس عبادت میں آداب کا خیال نہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔